بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں شاہد محمود ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، آج بہت بڑا سانحہ پشاور میں پیش آیا۔ پولیس لائن مسجد میں بم دھماکہ ہوا۔ سب سے بڑی بات یہاں یہ ہے کہ کس طرح وہ بم دھماکہ کرنے والا مسجد کے اندر بغیر چیکنگ کے پہنچا اور پھر پہلی صف میں جا کر بیٹھ گیا۔ کس طرح اتنا بڑا فیلئر کیا گیا؟ آخر وہ لوگ کہاں تھے جنہوں نے اس سارے معاملے کی چیکنگ کرنی تھی، اور کس طرح یہ سارا معاملہ اس قدر خطرناک ثابت ہوا؟ ناظرین کرام، 44 لوگوں کی شہادت کی خبریں آ رہی ہیں اور 157 لوگ اب تک زخمی جو ہیں وہ ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تک وہاں ریسکیو کا کام جاری ہے۔ مسجد کا بہت بڑا حصہ منہدم یعنی شہید ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے ادارے کے اندر ایک سیکیورٹی کا ادارہ ہے وہ، جہاں یہ سارا معاملہ پیش آیا اور وہیں پہ اتنی لاپرواہی برتی گئی کہ اتنا بڑا نقصان کروایا گیا پاکستان کا۔ ناظرین کرام، ہمارے انٹیلیجنس ادارے کہاں ہیں؟ آخر ان کا کام یہ نہیں ہے کہ ان سارے معاملات کی خبر رکھیں، لیکن مشکل یہ ہے اور تکلیف دہ یہ بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا تمام جو انٹیلیجنس کی مشینری ہے وہ اس وقت صرف اور صرف اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ کس طرح عمران خان اور اس کے ساتھیوں کو نیچا دکھایا جائے، ہرایا جائے، عمران خان کو نااہل کیا جائے، اس کے ساتھیوں کو پکڑا جائے، ان کو ٹارچر کیا جائے، ان کے کپڑے اتارے جائے، ان کو ننگا کیا جائے، ان کے اوپر طرح طرح کے کیسز بنائے جائے، ان کو شہر شہر گلی گلی پھرایا جائے، ان کے منہ کے اوپر کپڑا ڈال کر ان کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کی جائے۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ جو دہشت گرد ہیں وہ اپنی کاروائیاں کرتے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے ان لوگوں پر جو وزارتوں کے عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں اور پاکستان کے سیاستدانوں کے طور پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کے نمائندے ہیں، ان کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف دہشت گرد جو ہیں وہ ان کو کھلی چھوٹ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی دہشت گردوں کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں۔ عمران خان کے دور میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ آخر عمران خان نے ایسا کیا کیا تھا کہ اس کے دور میں ایک بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ بہت بڑا سیکیورٹی فیلئر تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ناظرین کرام، اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، اور ان کے ساتھ پھر اس کے بعد لفافہ صحابیوں کی فوج ظفر موج بھی اس کے پیچھے چل پڑی ہے۔ KPK اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں، ان کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیا ان دھماکوں کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا یا پھر کچھ اور تھا؟ کیوں ان دھماکوں کے فوری بعد الیکشن کو ڈیلے کرنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں؟ پاکستانی قوم اس وقت اتنی بدو نہیں ہے کہ اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں، ان کی کڑیاں جو ہیں آپس میں مل رہی ہیں۔ بہرحال ہم پاکستان میں اتنے بڑے دھماکے پر اور پشاور کے اندر ہونے والے اتنے بڑے سانحے پر تمام لوگوں سے، پاکستانیوں سے درخواست کریں گے، شہیدوں کی جو مغفرت ہے اس کے لیے دعائے خیر کریں اور دعا کریں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ لیکن جو سیکیورٹی ادارے ہیں، جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، وہ جواب دہ ضرور ہیں، مگر بات وہی ہے، جب جواب مانگیں گے تو غدار کہا جائے گا۔ ناظرین کرام، فواد چودھری کو جوڈیشل دوبارہ سے کر دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ پہلے جوڈیشل کیا گیا، پھر اس کے بعد ان کے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے لیے سیشن کورٹ میں لایا گیا اور پھر 2 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا گیا۔ آج پھر ان کو دوبارہ سے عدالت میں پیش کیا گیا اور اب ان کو جوڈیشل کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے
کل ان کو ضمانت مل جائے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک وہ ادارے جو فواد چودھری کو نیچا دکھانے، ان کو توڑنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، ابھی تک ناکام ہیں، اور ہو سکتا ہے کل پھر کوئی جج اٹھ آئے اور کل پھر کوئی جج ان کے ریمانڈ کی جو ہے وہ اجازت دے دے۔ ناظرین کرام، اعظم نذیر تارڑ نے جب یہ کہا کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے 2 الیکشنز کا حوالہ دیا کہ 2 دفعہ پاکستان کے اندر پہلے بھی الیکشن کو ڈیلے کیا گیا تھا، لیکن یاد رہے کہ وہ الیکشن ڈیلے ڈکٹیٹرشپ کے اندر ہوئے تھے۔ ایک دفعہ ضیاء الحق صدر پاکستان تھے اور ایک دفعہ پرویز مشرف صدر پاکستان تھے، لہٰذا یہ دونوں ڈکٹیٹر تھے، اور ڈکٹیٹروں کے دور میں جمہوری جو روایات ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے قوانین کا احترام نہیں کیا جاتا، اسی لیے ڈیلے کیے گئے الیکشنز۔ بہرحال اس دفعہ ایک جمہوری حکومت ہے، چاہے وہ نام نہاد جمہوری حکومت ہے، اس کے باوجود وہ جمہوری ہے، اس لیے اب کوئی گنجائش نہیں کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہائی کورٹ نے الیکشن اپنے وقت پر کروانے کی تاکید کر دی ہے۔ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کا فیصلہ ہائی کورٹ کے اندر سے متوقع ہے۔ جب میں یہ ویڈیو آپ میری دیکھ رہے ہوں گے تب تک شاید یہ فیصلہ آ چکا ہو اور ہائی کورٹ اس کا فیصلہ دے چکی ہو۔ ناظرین کرام، شیخ رشید کی لال حویلی پر قبضہ ہو چکا ہے، یعنی اس حویلی کو سیل کر دیا گیا ہے، لیکن حویلی کا جو رقبہ ہے اس میں سے صرف 5 مرلے کا رولا ہے، یعنی 5 مرلے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لال حویلی یعنی شیخ رشید کے یا ان کے خاندان کے نام نہیں ہے، اس کا کوئی تھوڑا بہت مسئلہ ہے۔ تو ہر دفعہ جو بھی حکومت آتی ہے، جب شیخ رشید اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ رولا بنتا ہے، اور سب سے زیادہ رولا ہمارے محترم رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ بدماش فیصلہ آباد ہیں، وہ یہ کام ضرور کرتے ہیں اور شیخ رشید کے اوپر ہاتھ ضرور ڈالتے ہیں۔ ناظرین کرام، کپتان نے 33 کی 33 سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن کپتان کے مقابلے میں نہ نواز شریف، نہ شہباز شریف، نہ مریم نواز، نہ بلاول بھٹو، نہ آصف زرداری، نہ مولوی فضل الرحمان، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ عمران خان کے خلاف کہیں سے بھی الیکشن لڑیں۔ حالانکہ الیکشن کمیشن نے یہاں تک مریم نواز کو کہا ہے کہ آپ جس حلقے میں بھی کھڑی ہونا چاہتی ہیں کھڑی ہو جائے، تمام ادارے آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود مریم نواز نے عمران خان کے خلاف الیکشن لڑ کے اپنے آپ کو گندا کرنے، جو کہ تھوڑا بہت صاف ستھری رہ گئی ہے، اس کو بھی گندا کرنے سے پرہیز کیا ہے اور انکار کر دیا ہے عمران خان کے خلاف الیکشن لڑنے سے۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔